کہنے لگے پروردگار یہ کیا مزہ، یہ کوئی سفر ہوا، یہ تو تفریح ہو گئی، یہ تو تفریح۔ سفر تو کہتے ہیں جہاں کچھ بھوک لگے، کچھ پیاس لگے، اور پیاس لگے بھوک لگے ادھر ادھر تلاش ہو، کھانا نہیں مل رہا، پانی نہیں مل رہا ہے، کوئی اسٹیشن نہیں آ رہا ہے، کوئی جگہ نہیں آ رہی ہے، اور کچھ تکلیف ہو تو پتہ چلے کہ سفر ہے۔ یہ کیا کہ کچھ تکلیف ہی نہیں ہو رہی ہے، کوئی مزہ ہی نہیں ہے، تو ایک تفریح ہو گئی۔ تو ہمارے سفر کی اس مسافت کے درمیان دوری، وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ جس طرح بنی اسرائیل نے ناقدری کی تھی، اللہ تعالیٰ نے سمندر سے نجات دے کر وادی تیہ میں انعامات کی بارش کر دی تھی۔ منّا و سلوا ان کے لیے خصوصی کھانا اتر رہا ہے، تیتر بٹیر پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، اور لاٹھی مار رہے ہیں، چشمے ابل پڑے ہیں، ہر طرح کی نعمتیں، گوشت مل رہا ہے، کوئی محنت مشقت کرنے کی چیز نہیں، لیکن لگے روز گوشت کھا کے یہ کیا بات۔ اب تو ہمیں پیاز چاہیے، لہسن چاہیے، دال چاہیے، یہ ہونا چاہیے۔ انہوں نے بھی ایسا ہی کیا کہ یہ کہہ کر اپنے اوپر ظلم کیا۔ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، ہم نے ان کو افسانے بنا دیا۔ بس اب یہ جیسے ہسٹوری بیان کی جا رہی ہے کہ ہسٹورین نے یہ لکھا، جیسے ابھی میں نے کئی مرتبہ کہا مورخین نے یہ لکھا ہے، یہ بستیاں ایسی تھی، یہ گزرگاہ تھی، بس یہ ہسٹوری بن گئی، اب افسانے بن گئی، ایک تاریخی چیز بن گئی ہے۔ ہم نے ان کو افسانے بنا دیا اور بالکل تتر بتر کر دیا۔ وہاں سے ان کی آبادیاں تو کھنڈرات میں بدل گئی، جو لوگ آباد تھے بچے کچے تھے وہ پتہ نہیں کہاں کہاں جا کے بس گئی۔ کوئی ملک شام میں جا کے بسا، کوئی عمان میں جا کے بسا، کوئی عراق میں جا کے بسا۔ دو قبیلے ان کے جو تھے وہ آ کے مدینے میں بسے، اوس و خزرج جو ہیں وہ یہیں سے آئے تھے۔ آج کے درس کا آغاز اللہ کے فضل و کرم سے سورہ سبا کی آیت نمبر 14 سے کر رہے ہیں۔ اللہ کے دو شکر گزار بندوں کا تذکرہ ہوا تھا جن کو اللہ نے بڑی نعمتوں سے نوازا تھا، اور ان نعمتوں پر وہ شکر گزاری کرنے والے تھے۔ دونوں باپ بیٹے تھے، دونوں کو اللہ نے حکومت بھی عطا فرمائی اور نبوت بھی عطا فرمائی، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہم الصلوات والتسلیمات۔ پچھلے درس میں تفصیل کے ساتھ گزر چکا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر تھوڑا سا باقی تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جو عجیب و غریب چیزیں عطا فرمائی تھی اپنی قدرت سے، اور معجزے عطا فرمائے تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت بھی معجزاتی ہوئی، عجیب و غریب طریقے سے۔ اسی کے بارے میں آج کی جو سب سے پہلی آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکومت عطا فرمائی تھی اس میں جنات پر بھی حکومت عطا فرمائی تھی۔ جنات سب سے زیادہ سرکش مخلوق ہے، لیکن اللہ نے ان کو بھی قبضے میں دے دیا تھا، اور ان سے جو مشقت سے بھرا ہوا کام ہوتا تھا اور بہت مشکل ہوتا تھا وہ جنات سے کروا لیا کرتے تھے۔ انہی کاموں میں سے ایک کام بیت المقدس کی تعمیر تھی، جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات سے کروائی تھی، اور خود نگرانی کر رہے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام لاٹھی کا، عصا کا سہارا لے کر کھڑے ہو کر ان کی نگرانی کر رہے تھے، اور وہ جنات کام میں لگے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے موت کا وقت آ گیا، اور اسی حال میں، اسی کیفیت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح پرواز کر گئی۔
عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ انسان کھڑا ہو یا بیٹھا ہو اور موت آ جائے تو گر جاتا ہے، لیکن اللہ کی قدرت کہ حضرت سلیمان علیہ السلام لاٹھی کے سہارے اسی طرح اسی کیفیت پر کھڑے رہے جس طرح گویا نگرانی کر رہے ہیں، اور جنات دیکھ رہے ہیں، گویا ان کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ زندہ ہیں اور نظر رکھے ہوئے، کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں، تو وہ کام میں مشغول تھے۔ کہتے ہیں کہ بیت المقدس کی تعمیر جاری تھی پہلے سے اور کام باقی تھا۔ تاریخ کی روایات ہے، قرآن و حدیث میں تو اس کے سلسلے میں وضاحت نہیں آئی ہے کہ 1 سال کا کام باقی تھا۔ تو 1 سال کا کام جب باقی تھا تو حضرت سلیمان کی وفات اسی حال میں، اور جنات یہ سمجھتے رہے کہ زندہ ہیں، دیکھ رہے ہیں اور وہ کام کرتے رہے۔ یہ تاریخ کی روایت ہے، تاریخ کی روایت کو تو جھٹلایا بھی جا سکتا ہے، انکار بھی کیا جا سکتا ہے، اس سلسلے میں کوئی مضبوط بات نہیں۔ قرآن نے اس سلسلے میں وضاحت نہیں کہ کتنے سال اسی کیفیت میں عصا اور لاٹھی کے سہارے آپ کھڑے رہے۔ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض، جنات کو اس وقت پتہ چلا جب وہ جو لاٹھی تھی، عصا تھا، اس کو کوئی کیڑا تھا زمین کا، دابۃ الارض زمین کا جانور عام طور پر جو لکڑی کو کرم کھاتا ہے، کیڑا کھاتا ہے، وہ اس کو لگ گیا اور اس نے کھانا اندر سے شروع کیا، کمزور کر دیا، تو وہ لاٹھی گر گئی۔ فلما خر تبینت الجن، جب لاٹھی گری حضرت سلیمان علیہ السلام بھی لڑک گئے۔ تب جنات کو پتہ چلا کہ اگر وہ غیب کی بات جانتے ہوتے تو اس مشقت والے کام میں، اس رسوا کر دینے والے عذاب میں، اس مشقت بھرے کام میں نہیں لگے رہتے، کب کے بھاگ چکے ہوتے۔ سرکش آدمی کا یہی کام ہوتا ہے، جب تک اس پر مسلط رہو تب تک وہ ٹھیک رہتا ہے، اور جیسے ہی نظر ہٹی پھر دیکھو وہ وہی جو کردنی ناکردنی سب کچھ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ہم نے اس لیے کیا، یہ عجیب و غریب انداز ہے سلیمان کی موت کا، یہ اس وجہ سے کہ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ جنات غیب کی باتیں جانتے ہیں، اور جنات کو اپنے بارے میں بھی یہ گمان تھا کہ ہمیں چھپی ہوئی باتوں کا علم ہے، تو لوگوں کے سامنے یہ ظاہر ہو جائے نہ جنات غیب کی باتیں جانتے ہیں اور نہ لوگوں کا یہ خیال ان کے سلسلے میں صحیح ہے، درست ہے۔ اگر ہوتا تو 1 سال کیوں یہ محنت کے کام میں لگے رہتے، پہلے ہی بھاگ جاتے۔ اور یہ بھی بتانا مقصود تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو چاہے اللہ نے اپنی قدرت سے عجیب و غریب چیزیں عطا فرمائی تھی، معجزے عطا فرمائے تھے، پرندوں کی بولی جان رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، ہوا ان کے تابع ہے، جنات ان کے تابع ہیں، اور سب کچھ عقل دنگ رہ جائے اس کو دیکھ کے، اور ان کی ان طرح کی باتوں کو سن کر انسان حیران رہ جائے، کیا اللہ نے حکومت عطا فرمائی تھی۔ لیکن ان سب کے باوجود وہ سب کچھ اللہ کی طرف سے تھا، اس میں حضرت سلیمان کا خود کچھ نہیں تھا، وہ اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے تھے۔ کوئی ان کے بارے میں وہ سوچنے نہ لگ جائے جو خدا کے بارے میں سوچا جاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ واضح کیا۔ تو جنات کو تب جا کے پتہ چلا۔ حضرت بخاری شریف میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ روایت نقل کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک جنات نے، سرکش شیطان نے، رات میں تہجد میں کھڑے تھے نماز میں، اور حملہ بول دیا اچانک حضور کی توجہ بھٹکانے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے اس کو پکڑا، اللہ نے مجھے قدرت دی، اور میں نے ارادہ کیا کہ اس کو مسجد کے ستونوں میں سے ایک ستون سے باندھ دوں تاکہ صبح کے وقت تم اس کا نظارہ کرو، اس کو دیکھو۔ لیکن پھر مجھے میرے بھائی سلیمان کی دعا یاد آ گئی کہ انہوں نے کہا تھا اے اللہ مجھے ایسی حکومت عطا فرما جو کسی کو نہیں دی۔ 23ویں پارے میں وہ الفاظ آ رہے ہیں، حب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، جو کسی کو نہ بخشی ہو، ایسی حکومت عطا فرمانا۔ تو اگر میں نے جنات پر قبضہ کر لیا نا، اس طرح اس کو باندھ دیا، تو لوگ کہیں گے کہ پھر سلیمان کی خصوصیت کہاں باقی رہی؟ جنات پر تو محمد الرسول اللہ نے بھی قبضہ کر لیا، وہ بھی ان کے تابع ہو گیا، چاہے ایک جنات آ گیا ہو لیکن ہو تو گیا، خصوصیت تو ختم ہو گئی۔ تو کہا اس لیے میں نے چاہا کہ میرے بھائی کے ساتھ یہ خصوصیت لگی رہے، میں نے اس کو چھوڑ دیا، آزاد کر دیا۔ لقد کان لسبع فی مسکنہم آیہ، یہاں پر حضرت داؤد اور سلیمان کا واقعہ پورا ہوا۔ یہ 2 شکر گزار بندوں کا تذکرہ تھا، اور ان کے ضمن میں آل داؤد کو، یہودیوں کو، اور ان کے واسطے سے پوری انسانیت کو کہا گیا اللہ کے شکر گزار بندے بنو تو کامیابی ملتی رہے گی۔ اب آگے ایک ناشکری اور ناقدری قوم کا اللہ ذکر کر رہے ہیں اس کے مقابل میں، اور وہ قوم ہے
قوم سبا۔ سبا ایک آدمی کا نام تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کے مطابق اس کی 10 اولاد تھی، 6 تو یمن ہی میں آباد رہی اور 4 جا کے ملک شام میں بس گئے تھے، اور اس سے پھر ان کا بڑا خاندان چلا ہے۔ اور عربوں کے جو بڑے قبیلے ہیں عدنانی اور قحطانی، تو یہ قحطان کی اولاد میں سے تھے، اور عدنان کی آگے شاخیں در شاخیں گوتر سب نکلتی ہے، اس سے آگے جا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی عدنانی شاخ میں سے تھے، اس کی ایک گوتر کہیے، ایک برادری کہیے، قریش سے تعلق رکھتے تھے۔ تو یہ بڑے آگے چل کر بڑے بھائی تھے، قحطان عدنان، عدنان سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور ایک قحطان سے یہ تعلق رکھتے تھے، قوم سبا کے لوگ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر بڑی نوازشیں کی۔ یہ یمن میں آباد تھے، جو یمن ہے آج کل، یہاں آباد تھے، اور انہوں نے ان کے بادشاہوں نے یہ انتظام کیا تھا کہ پانی جو پہاڑوں کے ذریعے سے آتا تھا ان کو محفوظ کرنے کے لیے ڈیم بنائے۔ آج کل تو ترقی یافتہ زمانہ ہے، ہر ملک نے اپنے اپنے طور پر ڈیم بنائے ہیں، لیکن اس زمانے میں یہ مثال کم تھی، تو انہوں نے ایک بڑا ڈیم بنایا تھا جس کو سد معارب کہتے تھے۔ معارب کا تذکرہ قرآن میں آیا ہے لفظ، تو اس کو سد معارب کہتے، چھوٹے چھوٹے دوسرے ڈیم بھی تھے۔ اب وہ پانی بارش کا جمع کرتے تھے ڈیموں میں، اور پھر ان کے ذریعے سے آگے آب پاشی ہوتی تھی، پانی پہنچایا جاتا تھا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے پورا خطہ اور پورا علاقہ سرسبز و شاداب ہو گیا تھا، ہریالی ہر طرف، باغات، اور باغات میں ہر طرح کے پھل۔ جتنے بھی مورخین گزرے، ہسٹورین اور سیاح، یعنی جو ملکوں گھومتے پھرتے ہیں، انہوں نے اپنی تاریخوں میں ان کا تذکرہ کیا ہے۔ یمن سمندر کے کنارے پر واقع ہے، یعنی وہاں سمندر ہے، سمندروں میں جو اسٹیمر تھے، جو جہاز تھے، بادبانی کشتیاں تھیں، اور تجارت و کاروبار چلا کرتا تھا، دور سمندر کے اندر تک وہ گزرتے تھے، وہاں پر ان کے باغات کے پھلوں کی عجیب و غریب خوشبو آیا کرتی تھی۔ پورا علاقہ چمنزار تھا، مرغزار تھا، اور خوشبو ہی خوشبو تھی جہاں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے نوازا تھا۔ تو 2 نعمتوں کا خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ تذکرہ کیا ہے، لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ، سبا کے لیے ان کی رہائش گاہ میں اللہ کی قدرت کی عجیب نشانی تھی۔ جنتان عن یمین و شمال، باغ دائیں جانب بھی بائیں جانب بھی، چل رہے، گھوم رہے، پھر رہے، ہر طرف ہریالی، ہر طرف باغات، ہر طرح کے پھل پھول۔ کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبۃ ورب غفور، ان سے کہا گیا اپنے رب کا رزق کھاؤ، مزے کرو اور شکر ادا کرو۔ اتنی پاکیزہ زمین اللہ نے تمہیں دے دی، پاکیزہ شہر۔ پاکیزہ شہر کسے کہیں گے؟ جہاں امن و امان ہو، جہاں سکون ہو، جہاں رزق کی فراوانی ہو، جہاں خوشحالی ہو، جہاں کسی چیز کا خطرہ نہ ہو، کسی چیز کا خوف و اندیشہ نہ ہو، اور کسی چیز کی کمی نہ ہو، اور آب و ہوا، انوائرمنٹ جس کو کہتے ہیں، وہ بالکل معتدل ہو، بیلنس ہو، نہ زیادہ ٹھنڈی نہ زیادہ گرمی، بالکل معتدل آب و ہوا والا ایسا علاقہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا تھا کہ یہ پاکیزہ شہر ہے، اور رب غفور، بخشنے والا پروردگار ہے، جو اس نے ہدایات دی ہیں توحید کی، رسالت کی، آخرت کی، اس پر چلو، نبیوں کی بات کو مانو، توحید پر ثابت قدم رہو، اللہ کو ایک مانو، اس کی عبادت کرتے رہو، اور اس کی نافرمانی والے کام مت کرو، پھر چھوٹے موٹے گناہ ہوتے رہیں گے، وہ تو رب غفور ہے، بخشنے والا ہے، وہ معاف کرتا رہے گا، اس سے تمہیں نوازتا رہے گا، یہ نعمتیں تم سے چھینی نہیں جائے گی۔ علماء کرام نے، یعنی تاریخ لکھنے والوں نے عجیب و غریب باتیں لکھی۔ کتنا سرسبز و شاداب پھلوں والا علاقہ تھا، کہتے ہیں کہ ایک آدمی رسی بٹتے ہوئے اگر وہ چلتا تھا راستے میں تو دونوں طرف درخت ہیں، یا اپنے باغ میں چلتا تھا، وہ رسی بٹ رہا ہے، اور اس کے سر پر کوئی ٹوکری ہے، تگاری ہے، کوئی برتن رکھا ہوا ہے، تو رسی بڑھتے ہوئے باغ کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر پہنچتا تھا، اوپر پھل پکے ہوئے گرتے تھے کہ وہ بھر جایا کرتا۔ اتنا عجیب و غریب اللہ نے نوازا تھا۔ قرآن کہتا ہے فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، انہوں نے اعراض کیا، منہ پھیر لیا، اور توحید سے منہ پھیرا،
نبیوں کی ہدایات سے منہ پھیرا اور شرک میں لگ گئے، بت پرستی میں لگ گئے اور سورج کی پوجا میں لگ گئے۔ یہ پیچھے ہم جو پڑھ چکے ہیں نا 19ویں پارے میں ملکہ سبا رانی کا تذکرہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے کے ذمن میں سورہ نمل میں، وہ سبا یہی ہے، لقد کان لسبإ فی مسکنہم آیہ، اسی علاقہ سبا کی وہ رانی تھی۔ اس کی حکومت کتنی زبردست تھی وہ حدود نے بتایا، اس کا تخت کیسا تھا۔ تو انہوں نے اعراض کیا، توحید کو چھوڑ دیا، شرک میں اور سورج پرستی میں لگ گئی، تو ہم نے ان پر زبردست سیلاب بھیجا۔ اور سیلاب اس طرح آیا کہ وہ جو مضبوط ڈیم تھے ان کی بنیادوں میں جھاڑیاں اگائی، خضرا پودے اگائے، اور وہاں پر چوہے آنے لگ گئے، پیدا ہونے لگ گئے، اور ان چوہوں نے اندر بل بنا کر، سوراخ بن کر ڈیم کی جو مضبوط دیواریں تھیں ان کو کمزور کر دیا۔ پھر جب بارش کا موسم آیا اور ڈیم کے اندر پانی کا دباؤ بنا تو پھر وہ جو پانی پھیلا ہے پورے علاقے کو تباہ و برباد کر دیا۔ کھانے پینے کی جو چیزیں تھیں، جو ذخیرے تھے، ان کو بھی بہا لے گیا، بستیوں کو بالکل کھنڈرات میں تبدیل کر دیا، اور وہ پورا علاقہ بدلناہم بجنتہم جنتین، ان کے جو دو باغات تھے دونوں طرف باغات ہی باغات، سرسبزی شادابی، ہریالی ہی ہریالی، پھل پھول ہر طرف، جہاں نظر جائے دلکش منظر، بالکل دلوں کو متوجہ کرنے والے سین مناظر ایسے تھے، ہم نے ان کو تبدیل کر دیا دو ایسے باغات میں، ذواتی اکل خمط واصل وشیء من سدر قلیل، سارے باغات ختم ہو گئے، پھل پھول ختم ہو گئے، اور ان کی جگہ ایسی جھاڑی اگائی جن میں اگر پھل بھی تھے نا کڑوے کسیلے، پتہ نہیں کیسے، جنگلی جو پھل ہوتے ہیں وہ بھی کڑوے کسیلے، اکل خمط واصل، جھاؤ کے درخت جو کسی کام کے نہ آئے، اور تھوڑے موڑے بیری کے درخت۔ یہ وہ درخت ہوتے ہیں جن میں پانی کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، اور جو بنجر زمینوں میں بھی اگ آتے ہیں، زیادہ پانی کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ تو اس بہاؤ کے بعد اس طرح کے درخت اگائے جو کسی کام کے نہیں تھے۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے سیلاب میں اس طرح کی چیزیں اگاتی ہے۔ آپ کو اگر یاد ہو 2006 میں غالباً سیلاب آیا تھا باڑمیر میں، وہ ملوا والا اور کواس والا۔ تو کواس میں چونکہ ہم وہاں سے گزرتے ہیں ہمیشہ گھر جاتے ہوئے، کواس میں 2006 سے پہلے کی اگر تصویر مل جائے اور بعد کی تصویر مل جائے نا، آپ کو زمین و آسمان کا فرق نظر آئے گا۔ ایسی جھاڑیاں، جنگلی جھاڑیاں ایسی پیدا ہو گئی ہے جو اس علاقے میں کبھی تھی نہیں، اور لوگ تعجب کرتے ہیں کہ کہاں سے آ گئی۔ تو اس طرح کی جھاڑیاں جو کسی کام کی زیادہ نہیں ہوتی ہے وہ اگائی، کہاں وہ گھنے سائے، کہاں وہ پھل پھول، کہاں وہ خوشبودار فضائیں، اور کہاں اس طرح کا ویرانہ کھنڈرات ہی کھنڈرات۔ اللہ فرماتے ہیں ذالک جزیناہم بما کفروا، یہ ہم نے ان کو بدلہ دیا ہے اس وجہ سے کہ انہوں نے کفر کیا ہے، ناقدری کی ہے، ناشکری کی ہے۔ کفر کے معنی آتے ناقدری، ناشکری بھی آتی، جہاں کفر، جو کفر ہم بولتے ہیں کافر، وہ بھی انکار کرنا، ناقدری کرنا، ناشکری کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ تو ناشکری کا بدلہ ہم نے اس لیے دیا، اس طرح دیا، وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، اور ہم تو ناشکروں کو ہی اس طرح کی سزا دیا کرتے ہیں، بدلہ دیا کرتے ہیں، ہر کسی کو نہیں۔ اگر کوئی شکر گزار بندہ بنے اور اس پر ہماری نعمتیں ہیں اور شکر گزاری کر رہا ہے تو ہم اس کو عذاب دے کر کیا کریں گے؟ 5ویں پارے کے بالکل اخیر کی آیت ہے، مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا۔ اگر تم ایمان لے آؤ اور نیک عمل کرتے رہو تو اللہ تمہیں خامخواہ کیوں سزا دے گا، کیوں عذاب میں مبتلا کرے گا، اور کیوں اپنی گرفت میں لے گا؟ اگر تم ایمان لے آؤ اور شکر گزار بنو، اور اللہ تو ہے ہی قدرداں، شاکرہ۔ اللہ کے لیے جب شکر کا لفظ آئے نا تو اس کا مطلب اللہ بڑی قدر کرنے والا ہے۔ آپ تھوڑا سا عمل کیجئے، اللہ کی طرف سے دیکھیے کتنی قدردانی ہوتی ہے، اور کتنی نوازشیں ہوتی ہے، اور کتنی رحمتیں اور نعمتیں برستی ہیں۔ ایک نعمت وہ ہوئی، دوسری نعمت، دوسرا احسان قوم سبا پر تھا، وہ بھی عجیب و غریب۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً، ہم نے ان کے درمیان اور ان بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت رکھی ہے، جن بستیوں اور جن علاقوں میں ہم نے برکت رکھی ہے، اس سے مراد ملک شام ہے۔ ملک شام اب تو 4 ملکوں میں بٹ گیا ہے، اس کے 4 ملک بن گئے ہیں۔
پہلے یہ فلسطین ہے، سیریا ہے، اور ادھر جارڈن ہے، ایک اور کوئی ملک ہے، یہ سب مل کر پورا ایک علاقہ تھا جس کو پورے بلاد الشام کہتے تھے، اور یہ انبیاء کی سرزمین ہے، اللہ کے پیغمبروں کی سرزمین ہے، برکتوں والا، اللہ کی رحمتوں کے نزول والا علاقہ ہے، جہاں 15ویں پارے میں معراج کا تذکرہ آیا ہے، وہاں بھی ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہے۔ انبیاء کثرت سے وہاں آئے اور اللہ کی مدد کی وہ سرزمین ہے۔ اگرچہ سیریا، شام، فلسطین آج دیکھیں تو وہ آزمائشوں کی جگہ بنی ہوئی ہے، لیکن اللہ کی مدد اس امت کے لیے وہیں سے شروع ہوگی۔ دجال کا قتل بھی وہیں ہوگا، عیسیٰ مسیح کی آمد بھی وہیں ہوگی، امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا دجال کے خلاف لشکر کشی ہوگی، وہ پورا علاقہ وہی ہوگا، اور اللہ کی مدد آئے گی، اہل اسلام کو غلبہ نصیب ہوگا، وہ وہیں سے ہوگا۔ تو وہ مراد ہے ملک شام۔ یمن سے ملک شام کے درمیان ان کے اسفار ہوتے تھے، سفر ہوتے تھے، تجارت کیا کرتے تھے، کاروبار کیا کرتے تھے۔ اللہ نے ہریالی بھی خوب دی، باغات بھی خوب دیے تھے، اور یہ پورا علاقہ ان کا کاروباری تھا، یہاں تک کہ مورخین نے لکھا کہ یہ مین جگہ تھی، گزرگاہ، تجارتی قافلوں کی جو جگہ گزرگاہ بن جائے، جہاں سے تجارت اور بیوپار کے قافلے اور ہوائی جہاز اور اسٹیمر سب گزرنے لگے نا، تو اس کا مطلب وہاں بڑی ترقی ہوگی، وہاں بڑی ترقی ہوگی۔ تو یہ جو ہندوستان سے جو سامان جاتا تھا وہ یمن سے ہو کے گزرتا تھا، پھر وہاں عرب دیشوں سے آگے جا کر افریقہ جاتا تھا، وہاں سے جو سامان آتا تھا وہ یمن سے ہو کر پھر یہاں ہندوستان آیا کرتا تھا۔ یہ پورا ایک طرف وہ نعمت ہے، ایک طرف یہ نعمت ہے۔ اور ملک شام جاتے ہوئے قرن ظاہرتن، کئی بستیاں تھیں، کئی بستیوں کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ سفر کرتے تھے، جہاں کہیں بھی تھوڑی تھکان محسوس ہوئی کہ اب ٹھہرنا ہے، تھوڑا آرام کرنا ہے، تھوڑا کھانا پینا ہے، تو جیسے آج کل ہر تھوڑی دوری پر ہوٹلیں ہیں نا، اس وقت یہ ہوٹلوں کا سسٹم نہیں تھا، لیکن اللہ نے ان کے لیے یہ انتظام کر دیا تھا کہ ہر منزل اور پڑاؤ پر کوئی نہ کوئی بستی آ جاتی تھی، نہ ساتھ میں پانی رکھنے کی ضرورت، نہ ساتھ میں کھانا پینا، اور زیادہ راہ توشہ سفر رکھنے کی ضرورت، سب کچھ انہیں مل جایا کرتا تھا۔ اس سے بڑی اور کیا نعمت ہو سکتی ہے؟ اور تاریخ میں لکھا ہے کہ یہ 40 دن کہا کہ اتنے دنوں کی مسافت تھی، اگر آدمی آرام سے اونٹوں کے ذریعے سے جائے، کیونکہ کاروبار اونٹوں کے ذریعے سے سامان لادا جاتا تھا۔ بیچ میں 4700 بستیاں تھیں، شہر، بستیاں، دیہات، چھوٹے موٹے گاؤں، یہ سب اتنی مسافت میں تھے، اور یہاں سے آدمی چلے اور تکان محسوس ہو تو بھائی کوئی نہ کوئی گاؤں آتا تھا، کوئی نہ کوئی آبادی آتی تھی، کوئی خطرہ نہیں۔ قدرنا فی السیر، ہم نے ایک اندازے سے یہ سب بستیاں آباد کی تھی، ہم نے کہا اس میں چلو آرام سے، لیالی و ایامن، رات ہو کہ دن ہو، آمنین، امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ چلتے رہو، کاروبار کرتے رہو، یہاں سے بھی کماؤ، وہاں زمین تمہاری ہریالی ہے وہاں سے بھی کماؤ اور عیش کرو، ہمارا شکر ادا کرو۔ لیکن انہوں نے ناقدری کی، فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا، کہنے لگے پروردگار یہ کیا مزہ، یہ کوئی سفر ہوا، یہ تو تفریح ہو گئی، یہ تو سفر تو کہتے ہیں جہاں کچھ بھوک لگے، کچھ پیاس لگے، اور پیاس لگے، بھوک لگے، ادھر ادھر تلاش ہو، کھانا نہیں مل رہا، پانی نہیں مل رہا ہے، کوئی اسٹیشن نہیں آ رہا ہے، کوئی جگہ نہیں آ رہی ہے، اور کچھ تکلیف ہو تو پتہ چلے کہ سفر ہے۔ یہ کیا کہ کچھ تکلیف ہی نہیں ہو رہی ہے، کوئی مزہ ہی نہیں ہے، تو ایک تفریح ہو گئی۔ تو ہمارے سفر کی اس مسافت کے درمیان دوری پیدا کیجیے۔ وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، جس طرح بنی اسرائیل نے ناقدری کی تھی، اللہ تعالیٰ نے سمندر سے نجات دے کر وادی تیہ میں انعامات کی بارش کر دی تھی، منہ و سلوہ ان کے لیے خصوصی کھانا اتر رہا ہے، تیتر بٹیر، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، اور لاٹھی مار رہے ہیں، چشمے ابل پڑے ہیں، ہر طرح کی نعمتیں، گوشت مل رہا ہے، کوئی محنت مشقت کرنے کی چیز نہیں، لیکن لگے روز گوشت کھا کے یہ کیا بات، اب تو ہمیں پیاز چاہیے، لہسن چاہیے، دال چاہیے، یہ ہونا چاہیے۔
انہوں نے بھی ایسا ہی کیا کہ یہ کہہ کر اپنے اوپر ظلم کیا، فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، ہم نے ان کو افسانے بنا دیا۔ بس اب یہ جیسے ہسٹوری بیان کی جا رہی ہے کہ ہسٹورین نے یہ لکھا، جیسے ابھی میں نے کئی مرتبہ کہا مورخین نے یہ لکھا ہے، یہ بستیاں ایسی تھی، یہ گزرگاہ تھی، بس یہ ہسٹوری بن گئی، اب افسانے بن گئی، ایک تاریخی چیز بن گئی ہے۔ ہم نے ان کو افسانے بنا دیا اور بالکل تتر بتر کر دیا۔ وہاں سے ان کی آبادیاں تو کھنڈرات میں بدل گئی، جو لوگ آباد تھے بچے کچے تھے وہ پتہ نہیں کہاں کہاں جا کے بس گئی۔ کوئی ملک شام میں جا کے بسا، کوئی عمان میں جا کے بسا، کوئی عراق میں جا کے بسا۔ دو قبیلے ان کے جو تھے وہ آ کے مدینے میں بسے، اوس و خزرج جو ہیں وہ یہیں سے آئے تھے، یمن سے آئے تھے۔ یہ حضرت عیسیٰ مسیح سے غالباً 800 سال پہلے کا واقعہ ہے، اس وقت سے یہ قبیلے یہاں آ کر آباد ہوئے۔ تو یہ سب بکھیر دیا، کہاں امن و امان کی، کہاں سکون کی، آپس میں مل جل کر ایک دوسرے کے قریب رہ کر زندگی گزارنے کا وہ مزہ و لطف، اور کہاں اس طرح کے بالکل بکھیر کے رکھ دیا، کوئی عطا پتہ نہیں۔ جب کوئی چیز بکھرتی ہے، جب کسی خاندان کے درمیان ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے، آپس میں اختلاف ہوتا ہے، پورا خاندان بکھر جاتا ہے نا، اہل عرب آج بھی کہتے ہیں، ضرب المثل کہاوت بن گئی کہ تفرقوا کایادی صبا، کہ فلاں خاندان فلاں برادری صبا کی طرح تباہ و برباد ہو گئی، منتشر ہو گئی، بکھر گئی۔ آج بھی ایک کہاوت بن گئی ہے جو، تو ہم نے ان کو تتر بتر کر دیا۔ بے شک اس میں نشانی ہے ہر صبر کرنے والے شکر گزار بندے کے لیے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جب خوشحالی ہو، جب فراوانی ہو، جب نعمتیں خوب ہو، اللہ کی طرف سے رحمتیں برکتیں اتر رہی ہو، تو بندہ شکر گزاری کا راستہ اپنائے، اور جب اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہوں تو اللہ سے دعا کرے اللہ آزمائش کو دور کر دے، عافیت والی زندگی نصیب کرے، لیکن اللہ کے فیصلوں پر صبر کا دامن تھامے رکھے۔ ایک پکے سچے مومن کے لیے یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، اور اسی لیے ایمان والے کے لیے کہا گیا کہ پکا ایمان والا، اس کے تو دونوں ہاتھ میں لڈو ہوتے ہیں، خیر ہی خیر، بھلائی بھلائی۔ حضور نے فرمایا مومن کا معاملہ تو عجیب ہے، اللہ جب اس کے لیے کوئی فیصلہ کرتا ہے، بھلائی کا فیصلہ کرتا ہے، اچھائی کا فیصلہ کرتا ہے، خوشحالی کا فیصلہ کرتا ہے، تو وہ شکر گزاری کا راستہ اپناتا ہے۔ تو شکر گزاروں کے لیے بھی اللہ نے جنت کا فیصلہ کر رکھا ہے۔ اور اگر اس کو کوئی آزمائش آتی ہے، مصیبت آتی ہے، نصابت ضراء فصبر، تو صبر کا دامن تھام لیتا ہے، یہ بھی اس کے لیے خیر کا سبب بنتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نے جنت صابرین کے لیے تیار کر رکھی ہے، بلند درجات ان کے لیے تیار کر رکھے۔ حضرت مطرف ابن شخیر رحمۃ اللہ علیہ وہ کہا کرتے تھے نعم العبد الصبار الشکور ان اعطی شکرا وان ابتلی صبرا۔ وہ بندہ کیا ہی بہتر بندہ ہے جو صبر کرنے والا ہے اور شکر کرنے والا ہے، کہ اگر اللہ کی طرف سے نوازشیں ہوتی ہیں تو وہ شکر کا راستہ اپناتا ہے، اور اگر آزمائشیں آتی ہیں تو وہ صبر کا راستہ اپناتا ہے۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ شیطان نے، ابلیس نے ان پر اپنا گمان سچ کر دکھایا، اور کہا تھا نا مجھے اے اللہ تو دھتکار رہا ہے اپنے دربار سے، لیکن میں آدم کی اولاد کے دائیں بائیں آگے پیچھے آ کر ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، اور آپ ان میں اکثر کو شکر گزار نہیں پائیں گے، یہ ناشکری کرتے رہیں گے۔ تو یہ شیطان نے جس خیال کا اظہار کیا تھا وہ قوم سبا کے سلسلے میں پورا ہو گیا، فَاتَّبَعُوهُ، یا یہ کہ پوری انسانیت کے سلسلے میں پورا ہو گیا، انسانیت نے اس کی پیروی کی۔ ہاں ایمان والوں کا ایک گروہ، وہ شیطان کے کبھی بہکاوے میں نہیں آیا، پھسلاوے میں نہیں آیا، اور کسی طرح شیطان کے جھانسے میں وہ نہیں آیا۔ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ۔ اور بھائی کوئی کہہ سکتا ہے کہ ان کو کیوں تباہ کیا گیا، کیوں برباد کیا گیا؟ شیطان کو کرنا چاہیے تھا، شیطان نے ان کو گمراہ کیا، تو کہا کہ نہیں، شیطان کا تو نام ہوتا ہے، کام تو انسان کرتا ہے، شیطان تو صرف وسوسے ڈالتا ہے، آگے کام کرنا، قدم اٹھانا اور کوئی حرکت کرنا یہ تو انسان کرتا ہے۔ شیطان کا اتنا دباؤ نہیں ہے کہ وہ کسی کو مجبور کر دے۔ حضرت حسن بصری فرمایا کرتے تھے کہ شیطان نہ لاٹھی سے اور نہ کسی اور تلوار سے یا اس طرح کی چیز سے جس سے مجبور کیا جاتا ہے، اس سے تو انسان کو مجبور نہیں کرتا ہے نا، وہ صرف وسوسے ڈالتا ہے۔ تو اللہ فرما رہے وما کان لہ علیہم من سلطان،
شیطان کا ان پر کوئی دباؤ نہیں تھا، کوئی زبردستی نہیں تھی۔ شیطان کا ایک اثر ہوتا ہے، بس وہ وسوسے اور خیال ڈالنے تک ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ شیطان کے سامنے انسان بالکل مجبور، مقہور اور مفلوج ہے، ایسا نہیں۔ الا لنعلم، ہاں شیطان کو ہم نے وسوسہ ڈالنے کی قدرت دے رکھی ہے، جھانسا دینے کی قدرت دے رکھی ہے۔ وہ اس لیے تاکہ ہم یہ جانیں، اور اللہ تو پہلے سے جانتا ہے، لیکن اس طرح کے حالات پیدا کر کے دنیا کے سامنے ظاہر کرتا، دیکھو یہ بندے میرے شیطان کے جھانسے میں نہیں آئے، اور دیکھو یہ ثابت قدم رہے، شیطان کے سامنے ڈٹے رہے، اور یہ جو ہے نا اس کے بہکاوے میں آ گئے۔ یہ اللہ ظاہر کرے کہ کون آخرت پر یقین رکھتا ہے اور کون اس کے بارے میں شک میں ہے۔ جس کے ذہن و دماغ میں آخرت سوار ہوگی وہ کبھی شیطان کے جھانسے میں نہیں آ سکتا ہے۔ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، اور تمہارا پروردگار ہر چیز پر نگراں ہے، حفاظت کرنے والا، ہر چیز اس کے سامنے ہے، کون کیا کر رہا ہے، اچھا عمل، برا عمل، شکر گزاری، ناشکری، سب اس کی نگاہ میں ہے، اس کے ریکارڈ میں محفوظ ہے، اور اسی کے اعتبار سے وہ بندوں کو بدلہ عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو شیطان کے بہکاوے سے محفوظ رکھے، اور قرآن کی ہدایات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی اور شکر گزاری کا راستہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔